السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 611واں سبق ہے۔ جیسا کہ بزرگوں کل کے سبق میں نے بتایا تھا، حضرت جی مولانا سعد صاحب نے آخری دن دعا سے پہلے بہت ہی اہم اور ضروری باتیں فرمائی ہے، اس لیے میں پھر ایک مرتبہ ہمارے تمام ساتھیوں سے جو یہ سبق سن رہے ہیں درخواست کروں گا کہ میرا اس سے پہلے کا یعنی 610واں سبق جو ہے اس کو بھی ہر آدمی وہ ضرور سنیں۔ انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے ہم سے کیا چاہتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا اصل منہج کیا ہے، اور ہم گراؤنڈ لیول پر جو کام کرنے والے ہیں وہ کس ٹائپ کی تبلیغ اور کس ٹائپ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت جی کی وہ بات ختم ہونے کے بعد فوراً دعا شروع ہو گئی، اور 35 منٹ کی جو دعا تھی اس کے اندر پورے عالم کے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کی گئی۔ میں نے غور کیا کہ حضرت جی کا ظرف دیکھو، ان کی وسعت قلبی دیکھو، بار بار یہ جملہ کہتے رہے، اے اللہ اس امت میں جوڑ پیدا فرما، امت میں اتحاد پیدا فرما، امت میں محبتیں پیدا فرما، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے نظریات الگ ہے اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کے نظریات الگ ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ یہ آپ کے وسعت ظرفی کی بات ہے۔ 35 منٹ تک دعا ہوتی رہی، اس کے اندر پھر آپ نے خاص طور پر اجتماع کی محنت کرنے والے تمام لوگوں کے لیے، اپنے زمینوں کو اجتماع کے لیے پیش کرنے والوں کے لیے، اور ہر لائن سے ہر اعتبار سے جن لوگوں نے اجتماع میں خدمات کی ان کے لیے بھی آپ بڑے ہی گریہ وزاری کے ساتھ میں دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی جن کے زمینوں پر وہ اجتماع ہو رہا تھا، آپ بار بار ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ 35 منٹ تک یہ دعا چلی، اور جب دعا ختم ہو گئی تو کچھ ضروری اعلانات ہوئے۔ واپسی کے تعلق سے ایک گائیڈ لائن جاری کیا گیا۔ مجمع بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے جو پیدل جانے والے ہیں شروع کے 2 گھنٹے پیدل جانے والوں کو دیا جائے گا، اس کے بعد 2 گھنٹے جو موٹر سائیکل والے ہیں، بائک والے ہیں، ان کو دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر کار والے، اور شام میں مغرب بعد اگر بڑی گاڑی والے نکلے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ٹریفک کے اعتبار سے یہ ترتیب بالکل صحیح تھی۔ اب محترم بزرگوں، بندگان خدا جو اجتماع میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے پہنچے ہوئے تھے، دعا کے فوراً بعد وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ منظر ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، پورے روڈوں پر، پورے راستوں پر، ہر طرف جدھر دیکھے ادھر صرف اور صرف اجتماع سے واپسی کرنے والے ایمان والے ہی نظر آ رہے تھے سارے راستوں پر۔ ریلوے اسٹیشن وہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر دور تھا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام بھائیوں کو جو پیدل اجتماع گاہ سے لے کر تو 35 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈز کے اوپر پہنچے۔ اے تمام پیدل چلنے والوں، اگر میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو یاد رکھو، تمہارا یہ 35 کلومیٹر پیدل چلنا یہ رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا، اس لیے کہ تم اس اجتماع میں کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں پہنچے تھے۔ آپ کا اس اجتماع میں پہنچنا صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر تھا، اس لیے میں آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی بھی کوئی قدم، کوئی راستہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ کس کی نسبت پر چلے؟ اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی بات کو سننے کی نسبت پر،
خدا کی قسم آپ کا وہ 35 کلومیٹر چلنا آپ کے لیے رائے گا نہیں جائے گا. وہ چلنا آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی دین کے ایسے جوش، جذبہ اور ولولہ رکھنے والوں کو پیدا فرمائیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے نسلوں میں فرما برداری کا اللہ تبارک و تعالی مادہ پیدا کریں گے آپ کے اس مجاہدے اور آپ کی اس قربانیوں کی برکت سے. آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائیں گے آپ کے اس پیدل چلنے کی برکت سے. یہ آپ کا پیدل چلنا معمولی نہیں ہے، اور آپ نے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ پیدل چلے، کس کی نسبت پر چلے؟ آج کے زمانے میں لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پیدل چلتے ہیں، مورچوں میں پیدل چلتے ہیں، دھرنوں میں پیدل چلتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے پیدل چلتے ہیں، اور کسی کام کے لیے پیدل چلتے ہیں. لیکن آپ کا جو پیدل چلنا ہوا وہ صرف اللہ کے لیے، اور اس کا بدل تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو اللہ ہی دیں گے. اب محترم بزرگوں، اجتماع گاہ سے پیدل چل چل کر لوگ ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈز پر پہنچے، اور وہ تمام لوگ بھی جو ان راستوں سے چلنے والوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. اجتماع گاہ سے 50 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور، 300 کلومیٹر دور ہائی وے کے اوپر ہر طرف جدھر دیکھو ادھر لوگوں نے پنڈال ڈال کر وہ کسی نہ کسی لائن سے خدمت کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کارگزاریاں سننے کو ملی. جو لوگ پونے کے راستے پر تھے، نگر سے پہلے نیواسا پھاٹے پر، شنگناپور پھاٹے پر، اور پھر جب احمد نگر شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ماشاء اللہ احمد نگر شہر کے نوجوانوں تم نے جنت کما لی. کیا تمہاری خدمتیں تھی، کیا تمہارا جذبہ، کیا تمہارا جوش. اللہ اللہ، دعائیں نکلی، دعائیں. بالکل شہر کے بیچوں بیچ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، وہ پانی بھی پلا رہے ہیں، گاڑیوں کو روک رہے ہیں، نماز کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور جو گاڑیاں نہیں رک رہی ہے ان کو پانی، آئس کریم کے ڈبے، شربت اور پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ان لوگوں نے کھلائی. اللہ آپ کو جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا. گاڑیاں آگے بڑھی، پونے کے آگے بھی خدمت کے لیے نوجوان روڈوں کے راستوں کے کنارے پر. وہ نوجوان جو کسی زمانے میں اپنے سگے باپ کی گاڑی پر کپڑا نہیں مارا کرتے تھے، اللہ نے دعوت کے اس مبارک محنت کی برکت سے ان کے قلوب کو ایسے نرم کر دیا، روڈ کے راستوں کے کنارے پہ کھڑے رہ کر گزرنے والے ہر گاڑی کا کانچ صاف کر رہے ہیں. تمام ہائی ویز کا، تمام روڈوں کا، تمام راستوں کا یہی حال. اورنگ آباد سے جو راستہ جلگاؤں کی طرف، اس راستے پر بھی سلوڑ میں، پھلمبری میں، اور پورے کے پورے راستے پر ہر جگہ پہ گاؤں کے، دیہاتوں کے نوجوان روڈ راستوں کے دونوں کناروں پہ کھڑے رہ کر اجتماع سے گزرنے والے گاڑیوں کی خدمت میں لگے ہوئے. جو راستہ بامبے کی طرف جاتا ہے، جو راستہ حیدرآباد کی طرف جاتا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی جو راستے جاتے ہیں، مجھے 300 کلومیٹر دور سے لوگوں نے کارگزاریاں سنائی کہ الحمدللہ ان کے اپنے شہروں، ان کے اپنے گاؤں، ان کے اپنے دیہاتوں کے بھی نوجوان روڈ راستوں کے دونوں کناروں پہ کھڑے رہ کر اجتماع گاہ سے جو واپسی کرنے والے لوگ تھے ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. خاص طور پر اورنگ آباد کے نوجوان، اورنگ آباد کے لوگ، وہ اس بات کے مستحق ہے کہ میں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا دوں. جس طریقے سے اجتماع ختم ہونے کے 12 گھنٹوں کے بعد میں بھی، 24 گھنٹوں کے بعد میں بھی، 48 گھنٹوں کے بعد بھی وہ اپنے گھروں سے کھانا پکا پکا کر ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر جو لوگ رکے ہوئے تھے ان کو کھانا کھلا رہے تھے. محترم نوجوانوں، اورنگ آباد کی ہماری ماں بہنوں، تم کو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جنت کے دسترخوان پہ کھانا کھلائے گا. میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے.
جو قربانیاں تم نے اجتماع کے لیے دی اور آنے والے مہمانوں کی جس طریقے سے تم نے مہمان نوازی کی۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ تھی، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی تفریق کے، ہر مسلک کا آدمی، ہر مشرب کا آدمی، ہر نظریے کا آدمی وہ اجتماع سے واپسی والے ہمارے بھائیوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اچھا، مسلک اور مشارب سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے غیر ایمان والے بھائی، اللہ اللہ، اے اللہ، ہمارے جن غیر ایمان والے بھائیوں نے اجتماع سے واپسی سے گزرنے والوں کے لیے اسٹال لگائے تھے، ان کو چائے پلائی، ان کو پانی پلایا، ان کی خدمتیں کی، ان کے گاڑی کے کانچ صاف کیے، اے اللہ، ان کی اس محبت، ان کی اس خدمت کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور ان کے دنیا کے زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنا، ان کے غموں کو، ان کے مشکلوں کو دور کر کے ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنا۔ محترم بزرگوں، ہمارے غیر ایمان والے بھائی، ہمارے نان مسلم بھائی بھی وہ ایسا بڑھ چڑھ کے خدمت کر رہے تھے، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ واقعی میں بھی محترم بزرگوں، یہ اجتماع دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع شمار ہوگا، جس میں بندگان خدا تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ پہنچے تھے۔ 1 کروڑ سے زیادہ بندگان خدا امڑ کر اس اجتماع گاہ کے اندر پہنچے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے سرزمین اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ اور مہاراشٹرا کے لوگوں نے آنے والوں کی خدمتیں کی، میں سمجھتا ہوں اللہ کو راضی کر کے ہمارے ان بھائیوں نے، ہماری ان بہنوں نے جو گھروں پہ کھانا پکا کر اجتماع گاہ سے گزرنے والوں کے لیے روٹیاں بھیج رہی تھی اور کھانا بھیج رہی تھی، اللہ کو راضی کر کے انہوں نے تو جنت کو کما لیا۔ خدمت کرنے والے تمام نوجوان، تمام ہمارے بھائی، اور کھانا بنا کر راستے سے گزرنے والوں کے لیے بھیجنے والی ہماری تمام ماں بہنوں، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو خدمتیں تم نے کی، اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے 10,000 سے زیادہ چلے کی جماعتیں روانہ ہوئی، 3,000 سے زیادہ 4 مہینے کی جماعتیں روانہ ہوئی، اور 300 سے زیادہ بیرون کے لیے 5 ماہ کی جماعتیں روانہ ہوئی، اور 3,000 سے زیادہ لوگوں نے سادگی کے ساتھ میں وہاں پہ نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پارکنگ کا کام کیا، کسی نے روڈ پہ راستے پر خدمت کا کام کیا، لیکن آپ کی خدمات کے صلے میں دیکھو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب، یہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنتیں کریں گی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ جتنے لوگ جنہوں نے فضول خرچی سے بچ کر، ہال کے خرچے سے بچ کر، شادی کارڈ کے خرچے سے بچ کر، جہیز اور ہنڈے کے خرچے سے بچ کر، 3,000 سے زیادہ جو سادگی کے ساتھ میں نکاح اجتماع گاہ کے اندر ہوئے، وہ سادگی کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ بالکل آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ صرف ثواب نہیں پہنچے گا، آپ کی ان خدمات کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اب ایک میسج ہمارے جو ٹریفک کا نظام سنبھالنے والے بھائی تھے اور پارکنگ کا جو نظام سنبھالنے والے بھائی تھے، میں ان کے لیے خاص طور پہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسی بھی کارگزاریاں سننے کے لیے ملی کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے پارکنگ والے بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے ٹریفک کا سسٹم سنبھالنے والے بھائیوں کے ساتھ میں بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ ہمارے نوجوانوں جن کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا گیا، اللہ کے واسطے اس کو برداشت کرو۔ میں اللہ کی ذات سے 100% امید رکھتا ہوں، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود آپ نے اگر اللہ کے لیے معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، کسی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر دیا، خدا کی قسم اس کا صلہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ آپ کے قلوب میں وہ نور پیدا کریں گا، آپ کی نسلوں میں اس کے اثرات کو مرتب کریں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے برداشت، یہ سوچ کر ان کو نظر انداز کر دو، چلو ٹھیک ہے، ہمارے ایمان والے بھائی 3-4 دن سے ایک میدان میں تھے، اب گھر پہ جانے کی تھوڑی گڑبڑ ہوں گی، اس وجہ سے
ان سے جو ہے یہ ایسا معاملہ ہو گیا، چھوڑ دو ان کو، نظر انداز کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دونوں جہان میں عطا فرمائیں گے۔ بس اخیر میں محترم بزرگوں پھر ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس اجتماع کے اندر جس کسی نے بھی جس اعتبار سے بھی جو بھی خدمت کی ہے تو اس کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما اور دونوں جہان میں اس کا بدل عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔